محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فتح کے آخر میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، یہ کفار کے لیے بڑے سخت مزاج ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ کبھی حالت رکوع میں ملیں گے، کبھی حالت سجدے میں ملیں گے، اور یہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر بالخصوص فرمایا ہے۔ اس کی بہت ساری تفسیریں بہت ساری کتب کے اندر تحریر فرمائی گئی۔ ایک اس کی بالعموم تفسیر ہے، ایک اس کی بالخصوص تفسیر ہے۔ بالعموم تفسیر جس میں اکثریت کو مد نظر رکھا گیا، اکثریت کو شامل کیا گیا، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ والذین معه، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کا مزاج یہ ہے کہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں۔ جو دین کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے، جو دین کا محبوب ہے وہ ان کا محبوب ہے، جو دین کا دوست ہے وہ ان کا دوست ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ کفار سے دوستی کا دم نہیں بھرتے، یہ کفار سے قرابت داریاں، رشتہ داریاں، تعلق داریاں نہیں نبھاتے، بلکہ اشداء علی الکفار، جو دین کا دشمن ہوتا ہے یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ رحماء بینہم، اور یہی مسلمان جسے آپ بدر کے اندر دیکھیں گے، جسے آپ احد کے اندر دیکھیں گے، جسے آپ غزوہ احزاب میں دیکھیں گے، جسے آپ جنگ قادسیہ میں دیکھیں گے، جسے آپ مختلف میدانوں میں دیکھیں گے کہ یہ لوہے کی دیوار کی طرح نظر آتے ہیں، جسے آپ کفر کے سامنے سیسا پلائے دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو رحماء بینہم، بڑے نرم مزاج ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کی یہ خصوصی علامت اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کرنے والوں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اختیار کرنے والوں کی خصوصی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ دشمن جو اسلام کا ہوگا وہ ان کا ہوگا، اور محبت کرنے والا جو اسلام کا ہوگا وہ ان کا محبت کرنے والا ہوگا، یہ ان کی خصوصی علامت ہے۔ فرمایا کہ ان کا خاص تعلق ہے کہ دین کے دشمن کے ساتھ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے والے کے ساتھ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ بڑے سخت ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب کے ساتھ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی یہی تاریخ تھی کہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر، فتح مکہ کے اندر، اور دوسرے باقی تمام غزوات کے اندر یہ سخت نظر آنے والے مسلمان، ڈٹ جانے والے مسلمان آپس میں تو ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم مزاج تھے۔ یہ مسلمان جو میدان جہاد کے اندر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے نظر آتے تھے، ان کو ہلانا مشکل ہوتا تھا، یہ رات کو مصلی پر گر جاتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ مسلمان جو کفر کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے نرم مزاج ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اجتماعی خصلت کو ذکر کیا، فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے سخت مزاج، مسلمانوں کے لیے نرم مزاج۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی علامت یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے،
اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ آپ کو کبھی دن میں مسجد میں نظر آئیں گے، کبھی رات کو مسجد میں نظر آئیں گے۔ آدھی رات کو لوگ سوتے ہوں گے، یہ روتے ہوں گے۔ آدھی رات کو لوگ آرام کے اندر ہوں گے، یہ رب کی بارگاہ میں قیام کے اندر ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کی خاصیت یہ ہے، تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی دعاؤں میں، کبھی مناجات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی تقدو میں ہوں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کی وہ تفسیر تھی جس میں اجتماعیت کو برقرار رکھا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کی بات کی گئی۔ پھر انفرادی طور پر بھی اس آیت مبارکہ کی تشریح کی گئی، انفرادی طور پر بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی گئی۔ اس میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ تھا نا کہ وہ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک والذین معہ وہ جو آپ کے ساتھ ہے۔ اس میں بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی معیت حضور کے ساتھ عالم بچپن سے لے کر عالم شباب، اور عالم شباب سے لے کر بڑھاپے تک حضور کے ساتھ تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دم تک حضور کے ساتھ تھے۔ بلکہ صرف آخری دم تک نہیں، حضور کے وصال کے بعد جب ابو بکر کا وصال ہوا تو پھر یہ حضور کے ساتھ تھے۔ ان کو روضۃ الرسول کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ اس نے فرمایا کہ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، تو اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار، فرمایا کہ اس سے فاروق اعظم کی ذات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی جو ترویج و اشاعت تھی، دین کی جو شہرت تھی، دین کی جو مضبوطی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے ذریعے تھی۔ یہ دین کو پھیلانے والے تھے، یہ دین کو مضبوط کرنے والے تھے، یہ دین کو طاقت دینے والے تھے۔ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بڑے سخت مزاج ہیں۔ اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضور کے وصال کے بعد آپ دیکھیں کیسر و کسریٰ کتنی بڑی بڑی سلطنت تھی، کتنی بڑی طاقت ہوتی تھی، اور یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ یہ عرب کے لوگوں کو تو انسان تصور ہی نہیں کرتے تھے، یہ عرب کے لوگوں کو انسان ہی تصور نہیں کرتے تھے۔ بلکہ روم اور ایران والوں نے جب اپنی سلطنت کو وسعت دی تو پوری دنیا پر قبضہ کر لیا، لیکن عرب پر قبضہ نہیں کیا۔ یہ جاہل ہیں عرب کے بدو لوگ، یہ ہمارے کس کام کے، اور یہ عرب کی زمین ہمارے کس کام کی، انہوں نے ان کو اگنور کر دیا۔ لیکن جب مسلمان طاقت پر آئے تو یہی کیسر و کسریٰ فاروق اعظم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ چٹائی پر بیٹھنے والا عمر ہماری تقدیر کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ اشداء علی الکفار، اس لیے فرمایا کہ کفار کے لیے بڑے سخت مزاج ہوتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم جس گلی سے گزر جاتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تم جہاں سے گزرتے ہو شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، فاروق اعظم نے جو درہ ان کے ہاتھ میں تھا زور سے زمین پر مارا۔ آپ نے فرمایا کہ زمین، کیا میں نے تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا؟ اگر میں نے تجھ پر انصاف قائم کیا تو تیرے اندر یہ مجال کیسے پیدا ہوئی کہ تیرے اندر زلزلہ آ سکے؟ فاروق اعظم کے درہ مارنے کے بعد زمین وہیں پر ساقط ہو گئی۔ تو یہ تو فاروق اعظم کا رعب اور دبدبا تھا۔ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت مزاج ہیں۔ فاروق اعظم کا ذکر کیا، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بات کی گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی نرمی کی بات کی گئی۔ اللہ رب العالمین کے حبیب کے تمام صحابہ کرام بڑے نرم مزاج تھے، لیکن ان نرم مزاجوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج حضرت عثمان غنی تھے۔ اور فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حبیب آپ ان کو دیکھیے گا کہ یہ کبھی حالت رکوع میں ہے، کبھی حالت سجدہ میں ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ فرمایا کہ اللہ نے یہاں پر مولا کائنات امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ کے اس مختصر حصے کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا، ابو بکر صدیق کی بات بھی کی، فاروق اعظم کی بات بھی کی، عثمان غنی کی بات بھی کی، مولا کائنات کی بات بھی کی۔ اگر اس کی بالعموم تفسیر کو دیکھا جائے، یہ تو بالخصوص تھی، اگر بالعموم تفسیر کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بعد سرکار کے تمام صحابہ کا ذکر ہوا۔ 1,24,000 صحابہ کرام جو تقریباً تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آخری حج بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کم و بیش 1.25 صحابہ کرام کی تعداد تھی جو حضور کی معیت میں وہاں پر تھی۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مختلف اوصاف کے اندر، مختلف الفاظ کے اندر، چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر سرکار کے تمام صحابہ کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ والذین معہ، یہ جو صحابہ میرے حبیب کے پیچھے ہوتے ہیں نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کفار کے لیے تو بڑے سخت مزاج ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم مزاج ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے حبیب آپ ان کو دیکھیے گا کہ یہ لوگ کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تسبیحات میں، کبھی روتے ہوئے، کبھی کھڑے ہوئے اپنے رب کی رضا کی تلاش میں ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بالخصوص اور بالعموم صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا یہاں پر ذکر کیا، اور اس آیت مبارکہ میں بالخصوص ہم جو آج ذکر کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی سیادتیں تھیں، جتنی قیادتیں تھیں، آپ کے جتنے فضائل تھے، جتنے مناقب تھے، ان میں سب سے بڑی فضیلتیں جو ہے نا آپ کی 2 تھیں۔ ایک تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، اور دوسری آپ کی یہ سعادت تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی تھے۔ جب غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام جانے لگے نا، افرادی قوت کی کمی تو تھی اگرچہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، اس وقت شدید بیمار تھی، تو افرادی قوت کی کمی بھی تھی۔ صحابہ کرام کو تیار کر کے جب جہاد کے لیے نکلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے گھر میں رہیے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور، بدر جیسا عظیم الشان معرکہ اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان، تجھے میں ضمانت دیتا ہوں کہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو جو اجر ملے گا اللہ وہ اجر تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ جو وہاں ثواب ملے گا نا جہاد کے میدان کے اندر، وہ تمہیں یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی عطا کیا جائے گا، اور بلکہ تمہاری شرکت تو اتنی یقینی ہے کہ میدان بدر سے جو مال غنیمت ملے گا میں اس کا حصہ بھی تمہیں عطا کروں گا۔ آپ اندازہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی ذات پر فتح کا توکل کتنا بڑا تھا کہ صرف 313 صحابہ کو لے کر نکلے اور 2 تلواریں لے کر ساتھ نکلے، اور اس کے مقابلے میں کفار مکہ کا لشکر جس کی تعداد 1000 کی تھی، ہر بندے کے پاس اپنا اونٹ اور اپنا گھوڑا تھا، ہر بندے کے پاس تلوار تھی، اور ان میں سے 700 افراد کے پاس زرہ لوہے کا لباس اور لوہے کے ہیلمٹ موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے کہتے ہیں کہ عثمان، جب ہم وہاں سے جیتیں گے نا تو جو سامان ملے گا اس کا حصہ میں تمہیں بھی عطا کروں گا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ ہاتھوں سے جنگ لڑنے نکلے تھے، بغیر سواریوں کے جنگ لڑنے نکلے تھے، اور فتح کا یقین لے کر نکلے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کا اعلیٰ مزاج حضور کی ذات میں پایا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی تو کی کہ رب ذوالجلال، اگر تو نے آج ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا، ان کو کامیابی عطا نہ کی، تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی بھی عطا کی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی میدان جہاد میں تھے، پیچھے آپ کے صاحبزادی کا انتقال ہو گیا،
جب حضور تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی بڑے مغموم تھے، بڑے دکھی تھے۔ دکھ کی دو علامتیں تھیں۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ عثمان آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ بیوی اللہ نے عطا کی تھی، اللہ نے لے لی، اللہ تعالیٰ اور بیوی دے دے گا، اب کیوں غمگین رہتے ہیں؟ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، ناشکرہ نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی۔ یہ دنیا میں جتنی قرابت داریاں، جتنے رشتے، جتنے تعلق، جتنی دوستیاں ہیں نا، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، کل بروز قیامت کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، تعلق دار نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا کہ نیک بخت، میں بس کامیاب ہونے کے پاس ہوں، تقریباً صرف ایک نیکی میرے اعمال نامے میں کم ہے۔ کتنی؟ صرف ایک نیکی، میں تقریباً کامیاب ہوں، بس جنت میرے سامنے کھڑی ہے، صرف ایک نیکی کم ہے، تو ایک نیکی اگر مجھے آج دے دینا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ عورت کہے گی کہ نہیں، میں آپ کو نیکی تو نہیں دے سکتی۔ وہ شوہر بڑا حیران ہوگا، وہ اس سے کہے گا کہ کیا دنیا میں تیری خاطر میں نے قربانیاں نہیں دی؟ تجھے بڑا مکان دینے کے لیے میں نے مزدوریاں نہیں کی؟ تیرے گھر میں راحت اور سکون بھرنے کے لیے میں نے دھوپ میں کھڑے ہو کر تکلیفیں برداشت نہیں کی؟ تیرے بچوں کو اچھی آسائشیں دینے کے لیے میں نے محنت مزدوریاں نہیں کی؟ تجھے راحت اور سکون پہنچانے کے لیے، تجھے اچھے اچھے لباس دلانے کے لیے، تجھے معاشرے میں اسٹیٹس دلانے کے لیے، تجھے خاندان میں بڑا مقام دلانے کے لیے میں نے قربانیاں نہیں دی؟ وہ کہے گی میں مانتی ہوں کہ تو نے اچھا لباس بھی دیا تھا، میں مانتی ہوں تو نے اچھا مکان بھی دیا تھا، تو نے خاندان میں اچھا اسٹیٹس بھی، تیرے نام کی وجہ سے معاشرے میں میرا نام اونچا تھا، تیرے نام کی وجہ سے معاشرے میں لوگ عزت سے مجھے جانتے تھے، بڑا مکان بھی تھا، بڑی گاڑی بھی تھی، تو نے میری خاطر سب کچھ کیا ہے، لیکن آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ اب اسے اندازہ فرمایا کہ رشتے کس قدر بے مایا ہو جائیں گے، کس قدر رشتے ضائع ہو جائیں گے، پہچان نہیں ہوگی ایک دوسرے کی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اور خاندان میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق داری نہیں ہوگی، کسی کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ تو آج انسان کو ذرا یہ فکر کرنی چاہیے کہ جن رشتوں کو بچانے کے لیے، جن رشتوں کو نبھانے کے لیے ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کو بسانے کے لیے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ تو گویا کہ ہم نے دین بھی ضائع کیا، دنیا بھی ضائع کی۔ رشتوں کا تقدس حلال کے اندر ہے، رشتوں کا تقدس دین کی آبیاری کے اندر ہے۔ اب والدین کا احترام کریں لیکن دین کی حدود کے اندر، بیوی کو سہولیات دیں دین کی حدود کے اندر، اولاد کی تربیت کریں لیکن دین کی حدود کے اندر۔ ہم چوری بھی کر لیتے ہیں، ہم کرپشن بھی کر لیتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں، ہم پوری دنیا سے ناجائز جنگ لڑ لیتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر اور اپنے بیوی کی خاطر۔ نہیں، ناجائز جنگ بالکل نہ لڑیں، جائز حقوق سب کو عطا کریں، والدین کا جائز مقام دیں، اولاد کو جائز مقام دیں، بیوی کو جائز مقام دیں، بچوں کو جائز مقام دیں، اور وہ مقام دیں جو شریعت ان کو عطا کرتی ہے۔ شریعت کے راستے سے نکل کبھی بھی ان کے لیے جنگ نہ لڑیں، کیونکہ یہ رشتے اس صورت میں ہمارے کام آئیں گے جب ہم دین کی بقا رکھیں گے اس کے اندر۔ اگر دین کی بقا نہیں ہوگی تو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتی، تو نے دنیا میں سب کچھ میرے لیے کیا تھا۔ تو اس سے اندازہ فرمائے نا۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا کہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ میری قرابت داری کا رشتہ باقی رہے گا۔ صرف ایک رشتہ جو میری قرابت داری کا ہوگا نا وہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا غمگین ہوں کہ میرا ایک قرابت داری کا رشتہ تھا حضور کے ساتھ، میرا ایک تعلق تھا حضور کے ساتھ، اب وہ تعلق ختم ہو گیا، اب کل بروز قیامت کس تعلق کے ساتھ میں حضور کے ساتھ جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب حضرت عثمان غنی کی یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کو نکاح کے لیے عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان تجھے قرابت داری میں دوبارہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ تعلق اور قرابت داری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف جو تھا نا، یہ بڑا امتیازی تھا۔
یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف جو ہے سب سے جدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کے طور پر آپ کا انتخاب کیا گیا۔ آپ نے بڑے نرم دلی کے انداز کے ساتھ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کرتے ہوئے اپنا دور حکومت مکمل کیا، اور بلوائیوں نے بالآخر 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا تاریخی واقعہ ہے، بڑا معروف ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہے تو تفصیلاً اس پر گفتگو کریں گے، لیکن جب مدینہ کے اندر بلوائی جمع ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کے مکان کا گھراؤ کیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین کو حکم دیا، اور یہ جا کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر چوکیداری کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے کافی دن پہرے داری کی، لیکن بلوائی جو تھے وہ پیچھے والی دیوار سے حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھیرا تو ان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر بھی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر، وہ چونکہ دنیاوی طور پر ایک بڑا منصب چاہتے تھے، جب حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ان کو وہ نصیب نہیں ہوا تو وہ ناراض ہوئے اور وہ بلوائیوں کے ساتھ مل گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو یہاں سے پکڑا تو حضرت عثمان غنی نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا تو اپنے چچا کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے دیکھ کر راضی ہوتا۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا تو وہ شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عثمان غنی کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد وہاں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے۔ بعد میں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن پاک کے پہلے سپارے کے آخر میں ایک آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ جب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ پس ان کو اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، تو آپ کو بلوائیوں نے، حملہ آوروں نے شہید کر دیا، اور آپ کا خون مبارک قرآن مجید فرقان حمید پر گرا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔